اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ سل پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کم آتیناہم کم کتنی آتیناہم ہم نے دی ان کو من آیت بینۃ روشن نشانیوں میں سے بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کتنی ہم نے دی ان کو روشن نشانیوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل جو ہے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بنی اسرائیل جو ہے وہ اس کو سرداری کا منصب دیا ہوا تھا، اور بنی اسرائیل پر بہت انعامات کیے، ان کو بڑی بڑی روشن نشانیاں دی۔ تو اس آیت سے پچھلی آیات میں چونکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نصیحتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے قرآن میں سمجھایا ہے، اور ساتھ یہ دھمکایا بھی ہے کہ کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لا رہے، کیا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سامنے آ جائے، فرشتے آ جائیں، عدالت لگا دی جائے اور فیصلہ ہی کر دیا جائے۔ اس بات کے بعد جب بتا دیا کہ ان ہدایات کے آنے کے باوجود تم نے لغزش کھا لی، تو جان لو کہ اللہ غالب اور حکیم ہے اور دانا بھی ہے، یعنی اللہ سمجھدار بھی ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے جس کو جب چاہے۔ تو اب ہمیں یہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر اتنی ہی نشانیاں، یا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ نشانیوں کا مطالبہ کر رہے تھے، اور جتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، جو معجزات دیے تھے، اس کے علاوہ وہ اور بھی مطالبات کر رہے تھے کفار مکہ کہ ہم ایمان لائیں گے، تو اس لیے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو تو بڑی بڑی نشانیاں دی تھی، اور ان سے پوچھ لو کہ انہوں نے ان نشانیوں کے بعد ہم کیا سلوک کیا۔ اور ومن اور جو کوئی یبدل بدل دے گا نعمت اللہ کی نعمت کو، یعنی ہدایت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سہولت کے لیے بہت ساری نعمتیں پیدا کی ہیں، تو جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو اپنی مرضی کے مطابق بدل دے گا، وہ کیا کرے گا؟ من بعد ما جات ہو جا بعد اس کے کہ آ گئی اس کے پاس، یعنی ہدایت مل جانے کے بعد پھر جو کوئی اس نعمت کو بدلے دے گا، اپنی مرضی سے اس میں تحریف کرے گا، بدل دے گا، اس کے مطابق نہیں چلے گا، اس میں تبدیلیاں لائے گا، عالموں سے جا کے تو مسائل کو بدل دیا جائے گا، علم کو جہالت سے بدلنے کی کوشش کی جائے گی، فَإِنَّ تو بے شک اللہ شدید العقاب سخت سزا والا ہے۔ سل بنی اسرائیل سے پوچھ لیں کم آتیناہم کتنی دی ہم نے ان کو من آیت بینۃ روشن نشانیوں میں سے، ومن اور جو کوئی یبدل بدل دے گا نعمت اللہ کی نعمت کو، من بعد اس کے بعد کے ما جو جات ہو آ گئی اس کے پاس، فإن بے شک فإن اللہ تو بے شک اللہ شدید العقاب سخت سزا والا ہے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے بنی اسرائیل سے کتنی ہم نے دی انہیں کھلی نشانیاں، ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو بدل دے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ آئی اس کے پاس، تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 211 جو ہے وہ ترجمہ پڑھا گیا ہے، مفہوم اس آیت کا یہ ہے بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں، اور پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شکاوت سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے۔ بنی اسرائیل پر انعام بھی دیے، نعمتیں بھی دی، اور پھر ان کو سزا بھی ملی۔ تو یہ ساری ہسٹری جو ہے بنی اسرائیل کو پتہ تھا، اس لیے مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے انجام سے عبرت پکڑو،
اللہ نے بنی اسرائیل کو معزول کر کے مسلمانوں پر انعام فرمایا اور مسلمانوں کو کتاب دی کہ تم ان سے بہتر عمل کر کے دکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر احسان کیے، انہیں فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ فرعون ان کے بچوں کو مار دیتا تھا، بچوں کو زندہ رہنے نہ دیتا تھا، ان سے سخت کام لیتا تھا، ان کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، ان کو ذلیل و خوار کرتا تھا۔ اللہ نے انہیں ایک آزاد قوم بنا کے کھڑا کر دیا۔ اسی طرح آج ہم اگر اپنے اوپر اس کو، پاکستانیوں کے اوپر اس کو لاگو کریں اور سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں ایک آزاد قوم کا کر کے کھڑا کر دیا ہے اور ہندوؤں کی غلامی سے، انگریزوں کی غلامی سے نجات دیا ہے، تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے دین کے مطابق چل رہے ہیں، پاکستان کو پاک ملک بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے بچایا۔ پھر جب سخت گرمی تھی، وہ ہجرت کر کے صحرائے سینا میں آ گئے، تو ان کو گرمی لگ رہی تھی، ان پر بادل کا سایہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنی روشن نشانیاں دیں، ان کے ہاتھ کو ید بیضا کا ہاتھ بغل میں ڈالتے تھے، چمکتا ہوا نکلتا تھا۔ اتنی روشن نشانیاں، اتنی باتیں سکھا کے بھی ان میں سے کتنے لوگ تھے جنہوں نے پورا ایمان لایا۔ پھر ان کے سامنے دریا میں رستہ بنایا، دریا پہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، لاٹھی سے دریا کا دونوں طرف کا پانی ایک طرف سے ایک طرف، دوسری طرف سے دوسری طرف ہو گیا۔ ان کے پیچھے جو دشمن فوج آ رہی تھی وہ ان کا پیچھا کرتی رہی، یہ نکل گئے آگے، اور جب وہ فوج دریا کے درمیان میں پہنچی تو اس کو سمندر میں اللہ نے ڈبو دیا۔ پھر ان کو کھانے پینے کی فکر ہوئی تو اللہ نے آسمان سے ان کے لیے کھانا پینا اتارا، جس کا نام من و سلویٰ تھا۔ جب ان کو پانی کی ضرورت پڑی تو 12 چشمے نکال کے ان کو دے دیے صحرا میں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی ہدایت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، اسی طرح جیسے ہماری ہدایت کے لیے ہمیں قرآن مجید عطا فرمایا ہے۔ اور ان تمام احسانوں کے باوجود بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ جیسے اس آیت میں فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جو اللہ کی نعمت کو پانے کے بعد بدل دے، یعنی کتاب اللہ پانے کے بعد اس میں تبدیلی کرے، اس کے اوپر عمل نہ کرے یا اپنی خواہشات پہ چلے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بنی اسرائیل پر بڑے سخت عذاب آئے، مختلف طرح کے عذاب آئے۔ سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی سزا دی، ان کے پہاڑ کو کھڑا کر دیا، ان سے عہد لیا، ان کے اوپر پہاڑ سامنے کر دیا کہ لیکن کیا کیا؟ ان کے علماء نے لوگوں کو جہالت کی طرف لگایا، دین کے احکام کو بدلا، اور عوام نے بھی ان کے اندر پیروی کی۔ اسی طرح جیسے امت مسلمہ میں بھی اب چند لوگ ایسی کوششوں میں لگے رہتے ہیں ہر وقت کہ اللہ کے کلام کو بدل دے، اچھا کہ اللہ کے کلام کے سچے کلام کی سچی تعلیمات کو تحریفات کے ذریعے کر کے عوام کو گمراہ کریں۔ تو یاد رکھیں کہ ایسے سخت گناہ کرنے والوں کو بنی اسرائیل کو ایک سزا دی تھی، تو اب ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، اور ایسا جو بھی کریں گے ان کا حشر بھی ویسا ہی ہوگا جیسا کہ پہلی قوموں کا ہوا ہے۔ مولانا عبد الرحمن کیلانی لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ان پر ایمان لائے، پورا ایمان لائے، اور یا آدھا ایمان لائے، آدھی چیزوں کو مانا، آدھی کو نہیں مانا، اور پھر جو پورا ایمان لائے ان کا بھی ایمان کب تک اس پر قائم رہے؟ پورے دین پہ عمل کرنا کتنی دیر تک انہوں نے کیا، اور کتنی دیر میں پھر انہوں نے آدھے دین کو چھوڑ دیا، آدھے کو جان لیا، اس لیے آدھے کو مان لیا۔ لہٰذا ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کر رہتا ہے، اس لیے دنیا میں نفاق، دنیا پرستی، علم اور عمل کی گمراہیوں میں مبتلا ہوگا جو قوم اپنے آپ کو ہدایت کی نعمت سے محروم کر لیتی ہے، اس کو بنی اسرائیل کے انجام سے سبق سیکھنا چاہیے۔ یہ قوم قیامت تک ذلیل و خوار اور رہے گی، اور اس قوم کو اس کے منصب سے معزول کر دیا گیا، اس کو اس کے انجام پر کی خبر بھی سنا دی گئی۔ لہٰذا نعمت کے بدلنے کا یہ مطلب ہے کہ ایمان کے بدلے انہوں نے کفر کا راستہ اپنایا۔ لہٰذا ایمان ملنے کے بعد، ایمان کی روشنی آنے کے بعد کفر کی طرف جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ امت مسلمہ کا چاہیے کہ اس راستے پر چلنے سے رکے تاکہ اس کی زندگی میں سے ضلالت اور گمراہی دور ہو، اور اللہ کی رحمت ہم پر اپنا سایہ کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔